فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، کئی ہفتے سے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی بات چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ آج دنیا کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں انسان ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا دعوی محبت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو محبت کو پیش کر رہے ہیں اس طریقے سے آقا سے محبت کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق و محبت کیا ہے وہ بتایا تھا کہ جب تک انسان کی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہو جاتی ہے، جب تک اس کی زندگی منہاج نبوت کے طریقے پر نہیں گزرتی، اس وقت تک اس کا دعوی محبت صحیح نہیں ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے صاف طریقے سے اعلان کیا اور کہا کہ لوگو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ کے نبی یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر اتباع نہیں تو محبت کا دعویٰ صحیح نہیں، اور اتباع کا ہونا، آقا کی سنتوں پر عمل کا کرنا، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ بزرگوں کی فہرست کے اندر سرخیوں میں لکھا جاتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ ہر انسان جانتا ہے کہ بڑے درجے کے ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لوگوں کے اندر اللہ نے شہرت عطا کی تھی۔ تو کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو اس نے سوچا کہ جب اتنے بڑے ولی اللہ ہیں تو اپنے ہاتھ سے بہت زیادہ کرامتیں دکھاتے ہوں گے، بہت زیادہ چمتکار دکھاتے ہوں گے، کیونکہ آج کی دنیا ایسی ہے جو چمتکار کو نمسکار کرتی ہے۔ اگر کوئی چمتکار دکھا رہا ہے تو اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگتے، اگرچہ اس کی زندگی بالکل ہٹی ہوئی ہے، لیکن وہ چمتکار دکھا رہا ہے تو وہ ان کے نزدیک سب سے بڑا نیک اور اللہ کا ولی ہے۔ تو اس نے بھی سوچا کہ حضرت جنید بغدادی جب اتنے بڑے ولی ہیں تو بڑی کرامتیں دکھاتے ہوں گے، بڑے چمتکار دکھاتے ہوں گے، لاؤ ان کی خدمت کے اندر چل کر کے چمتکار دیکھتے ہیں۔
وہ سفر کر کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے ان کو نہیں بتایا کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں، بس کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے رہو۔ رہتا رہا 10 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے رہتے 10 سال کا عرصہ۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو ایک دن کہنے لگا حضرت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کیوں جانا چاہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا وہ شخص کہ حضرت میں آیا تھا اس لیے کہ آپ کی خدمت کے اندر رہ کر کے کرامتیں دیکھوں، چمتکار دیکھوں، لیکن 10 سال کا عرصہ گزر گیا میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی چمتکار نہیں دیکھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے اس کو وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کوئی کرامت تو نہیں دکھائی، کوئی چمتکار تو نہیں دکھایا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ 10 سال سے تم میرے ساتھ رہ رہے ہو، 10 سال سے میرے پاس اٹھ بیٹھ رہے ہو، 10 سال سے میرے ساتھ چل پھر رہے ہو، 10 سال سے میرے ساتھ کھانا پینا کھا رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ اس 10 سال کے عرصے میں کیا کبھی تم نے میری زندگی کے اندر آقائے مدنی کی سنت کی خلاف ورزی دیکھی؟ کیا کبھی 10 سال کے اندر تم نے دیکھا کہ میں نے کوئی عمل سنت کے خلاف کیا ہو؟ 10 سال کے اندر تم نے دیکھا کہ میری زندگی کے اندر آقا کی کوئی سنت چھوٹی ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے یہ چیز تو نہیں دیکھی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو سنت کے اوپر زندگی کا آ جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج انسان ڈھول بجا کر کے، تاشے بجا کر کے، ڈی جے بجا کر کے، نعتیں گا کر کے اپنے عشق و محبت کو ثابت کرتے ہیں، یہ عشق و محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ احادیث کو سنیں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آقا نے کس طریقے سے اپنے سے محبت کرنا امت کو سکھایا۔ آقا نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو مجھ سے محبت کا تو یاد رکھو تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے، اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ کام ہیں تو سمجھو تمہیں مجھ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ کام نہیں ہے تو یاد رکھو کہ تمہیں آقا سے محبت نہیں۔ کیا کام ہے؟ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ایک روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا روایت؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کر رہے، اب وضو کا جو پانی گرتا ہے صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر کے اپنے چہرے اور جسم کے اوپر مل لیتے۔ جن کو پانی ملا انہوں نے آپ کے وضو کے پانی کو لے کر کے چہرے اور اعضائے بدن پر مل لیا، اور جو دور تھے جن کو نہ مل سکا تو جنہوں نے اپنے چہرے اور بدن کے اوپر اپنے اعضاء کے اوپر پانی کو ملا تھا وہ صحابہ کرام ان کے بدن سے اپنے جسم کو ملنے لگے تاکہ برکت آ جائے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو یہ کرتے دیکھا تو آپ نے معلوم کیا صحابہ سے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی
ہاتھوں پر لے کر کے اپنے چہرے اور اعضائے بدن پر کیوں مل رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے تبرکن ہم آپ کے پانی کو لے کر کے اپنے چہرے اور بدن پر مل رہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے، کیا کہا آپ نے کہ لوگوں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے تو 3 کام کر لو۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ 3 کام ہوں گے تو یاد رکھو کہ ثابت ہو جائے گا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی کے اندر یہ 3 کام نہیں ہیں تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، خالی دعویٰ چلنے والا نہیں۔ کیا کام آپ نے بتائے؟ فرمایا کہ پہلا کام یہ کر لو کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو۔ تمہاری زندگی کا ہر عمل سچائی کے ساتھ متعلق ہو جانا چاہیے، تمہاری زندگی سے جھوٹ نام کی چیز نکل جانی چاہیے، تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو سمجھو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور پھر اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، آدمی گھر کے اندر رہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، مسجد کے اندر آتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، لیکن بازار کے اندر جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، کاروبار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، دوستوں کے ساتھ ملتا ہے تو نہ جانے کتنی مرتبہ دن میں جھوٹ بولتا ہے۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے تو ہمارا یہ دعویٰ کہ آقا سے محبت ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ تو پہلا کام کیا بتایا آپ نے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا کام آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے یا کسی کا کوئی حق تمہارے اوپر آتا ہے تو اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے امانت کے اندر خیانت کی یا کسی کے حق کو دبایا تو یاد رکھو کہ تمہیں آقا سے محبت نہیں ہے۔ اب آج انسان اپنے گریوان میں جھانک کر کے دیکھے کہ کتنی امانت میں خیانت کرتا ہے، کتنا لوگوں کے حق کو مارتا ہے۔ باپ بیٹے کے حق کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کے حق کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کے حق کو مار رہا ہے، بھائی اپنی بہن کے حق کو مار رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کے حق کو مار رہا ہے، مسلمان کے حق کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب یہ چیز پائی جا رہی ہے زندگی کے اندر تو یہ دعویٰ کہ ہمیں آقا سے عشق و محبت ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ میرے بزرگوں، اس لیے اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے، کبھی کسی کے حق کو مارنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تیسرا عمل آپ نے بتایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تو تمہارا دعوی محبت صحیح ہے، لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا نہیں ہے، بات بات کے اوپر لڑائی جھگڑے ہیں، بات بات کے اوپر بگاڑ ہے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر خنثیں کھائی جا رہی ہیں، تو یاد رکھو کہ آقا سے عشق و محبت کا دعویٰ صحیح نہیں۔ میرے بزرگوں،
اگر یہ تین چیزیں پائی گئیں تو پھر آقا سے محبت کا دعویٰ صحیح ہے، ورنہ تو دعوی محبت صحیح نہیں۔ اب جو لوگ شور مچاتے ہیں کہ ہمیں آقا سے سچا عشق ہے، ہمیں آقا سے سچی محبت ہے، وہ اپنی زندگی کو ان تین چیزوں کے اوپر لانے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی زندگی ان تین عمل سے اور تین چیزوں سے الگ ہے تو وہ پوری زندگی کتنے ڈھول تاشے بجاتا رہے، کتنی جھنڈیاں لگاتا رہے، کتنے جلوسوں کے اندر شامل ہوتا رہے، یاد رکھیں کہ اس کے اندر یہ دعوی محبت کبھی نہیں صحیح ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی آقا کے ایک ایک طریقے کے اوپر ایسی تھی کہ چاہے وہ عام حالات کے اندر ہوں یا کسی بڑی جگہ کے اوپر گئے ہوں، چاہے کسی بادشاہ کے دربار میں ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی آقا کی سنت سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ دسترخوان پر گر گیا، اٹھا کر کے کھا لیا۔ جو بازو میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو کونی مارنے لگے اور کہنے لگے کہ تم گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا رہے ہو، یہاں یہ بڑے لوگوں کی مجلس ہے، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس عمل کو، اور ایسا کرنے والے کو حریص سمجھتے ہیں، لالچی ہے، یہ کھانے کا حریص ہے، اس لیے ایسا نہ کرو۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں؟ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھانا آقا کی سنت ہے، میرے آقا کا طریقہ ہے، تو کیا ان بے وقوفوں کے اعتراض کرنے سے میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صحابہ کرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا کہ ان کی زندگی آقا کی زندگی کے بالکل عین مطابق ہو گئی تھی کہ لوگ دیکھ کر کے فرق نہیں کر پاتے تھے کہ کون آقا ہے کون غلام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ہی لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ زندگی بالکل عین مطابق ہو گئی تھی، کوئی فرق نہیں تھا۔ اور آج ہماری زندگیاں کس ڈگر پر ہیں؟ اگر تلاش کیا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر 50% بھی آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سنت کا ماحول نہیں ہے، ہماری شادیوں اور تقریبات کے اندر سنتیں نکل چکی ہیں، اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہمارے اندر آ چکا ہے، اور ان غیروں کے طریقوں پر عمل کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو وہ غیر ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ آج وہ غیر ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہ غیر ہمارے اوپر ظلم کی چکی چلا رہے ہیں، لیکن انہی کے طریقے کو اپنا کر کے ان کے مطابق زندگی گزار کر کے ہم اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کی کوشش کرتے، اور آقا کے طریقے سے ہماری زندگی دور ہے۔ حالانکہ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر وقت اس بات کی فکر کی کہ میری امت کسی بھی طریقے سے غلط راستے پر جانے والی نہ بنے، میری امت سیدھے راستے پر آ کر کے جنت کے اندر جانے والی بن جائے۔ آپ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے اندر بھی
قبر کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر، ہر جگہ اللہ کے نبی کے احسانات اس امت کے اوپر ہیں۔ کیسے عالم برزخ میں احسانات ہیں؟ اگر غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہم میں سے اس ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتا ہے، مثلا یہاں سے سعودی جانا چاہتا ہے، یہاں سے کسی دوسرے ملک جانا چاہتا ہے، دبئی جانا چاہتا ہے یا کسی اور ملک کا سفر کرنا چاہتا ہے، تو ایک تو پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے ویزا کی ضرورت پڑتی ہے، تیسرے ٹکٹ اور توشہ سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے بغیر آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکتا، ورنہ امیگریشن والے پکڑ لیں گے۔ ایسے ہی ہماری زندگی کا حال ہے کہ جب ہم دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں گے اور عالم برزخ کے اندر پہنچیں گے، تب بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب ہمارا وہاں پر پاسپورٹ کیا ہے؟ لکھا ہے کتابوں کے اندر لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایمان والے کا پاسپورٹ ہے۔ دوسرے محمد الرسول اللہ، یہ وہاں کا ویزا ہے۔ اور عبادات، نیک اعمال، یہ ٹکٹ اور توشہ سفر ہے۔ جب آدمی مر کر کے قبر کے اندر جائے گا اور قبر کے اندر حساب و کتاب ہوگا فرشتوں کے ذریعے سے، تو کتابوں میں لکھا ہے جب آدمی کو دفن کر کے لوگ آ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، ایک تو مبشر، دوسرے بشیر۔ اور اگر کوئی فاسق و فاجر یا کافر ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں۔ اب وہ دو فرشتے آ کر کے سب سے پہلے پاسپورٹ کے بارے میں سوال کرتے، کہتے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ پھر دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ویزا ہے۔ اس نے جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ جس نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہو میں ان کا امتی ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے صحیح جواب دے دیے، آپ کا پاسپورٹ بھی صحیح نکلا، ویزا بھی صحیح نکلا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فرشتے کہیں گے کہ اب تو سو جا دلہن کی طرح۔ لیکن جب ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو جیسے دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے احسانات امت کے اوپر ہیں، ایسے ہی عالم برزخ اور عالم آخرت کے اندر بھی آپ کے احسانات ہیں۔ جب آپ کے ہر جگہ احسانات ہیں، آپ کے احسانات کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، تو آج امتی کی زندگی آقا کے طریقے کے خلاف کیسے گزرتی؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ میری زندگی کے اندر آقا کا طریقہ نہ چھوٹے۔ آقا نے جو راستہ بتایا اسی راستے پر چل کر کے میری زندگی گزرے، تو یاد رکھیں پھر اللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا